بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھیے، اگر اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھیے، لاحول پڑھیے، اس کو جھٹک دیجیے، اسے زبان پر نہ لائیے، اس لیے کہ جب تک وسوسہ کو آپ زبان پر لا کر بیان نہیں کرتے گرفت نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وسوسے آئے تو ہم گنہگار ہو گئے۔ یہ وسوسے وہاں آتے ہیں جس آدمی کے پاس ایمان ہو۔ شیطان تو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو گناہوں میں الجھاؤں تاکہ یہ آدمی اپنی نیک عبادات ذکر و اذکار کو چھوڑ دے، اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ اندازی وہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے وسوسہ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ عقل جو فطرت سے آزاد ہو گئی ہو وہ در حقیقت گمراہی کی طرف تو لے کر جائے گی۔ آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جس کا براہ راست اثر میری روزی روٹی پر پڑتا ہے۔ توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوع کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا انسان اس حد تک کمزور ہے؟ تدارک کیا کرنا چاہیے؟ تدارک کیا ہوگا؟ تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجیے اور گہرا کیجیے اور گہرا کیجیے۔ قرآن ہے، قرآن پڑھیں، قرآن کو اول تو کوشش کریں، اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں، ترجمے سے نہیں۔ ترجمہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں۔ وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، وہ نالج دے سکتا ہے، انسپائر نہیں کر سکتا۔ ترجمہ کبھی انسپائر نہیں کرتا۔ تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے، بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغر رہتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کے اندر سے جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض لوگوں کی بہت مضبوط ہوتی ہے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے۔ بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ مثلا بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے، 8 مہینے 10 مہینے پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ پی لیتے ہیں۔ تو ان کی جو ول پاور ہے، اسٹرینتھ آف ڈیٹرمینیشن وہ کم ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے توابون خطاؤن، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں۔ ان خطا کاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے ہیں، اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے۔ اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس وقت دل کے اندر پشیمانی ہونی چاہیے۔ اگر وہ حقوق العباد کا گناہ ہے تو جس کا پیسہ مارا ہے اس سے معافی حاصل کرے یا اس کو پیسے دے کر راضی کرے، اس لیے کہ حقوق العباد کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سے کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں، جڑے رہے اللہ کے ساتھ۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کسی بچے کو ماں مار رہی ہے، وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ تو اس لیے کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ جو بھی قوت اس نے دے رکھی ہے، آپ کے جین میں کچھ کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ شاکلہ انسان کا ہے، وہ جین کے ذریعے سے بنتا ہے، ماحول کی وجہ سے بنتا ہے، لہٰذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر چیز سے وہ اس کے وسعت کے مطابق حساب لے گا۔